جب مشہور مورخ المقریزی کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ اکثر اس کے لیے دعا اور استغفار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا، میں اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ استغفار کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے ام محمد، میں نے تمہارے لیے جو دعائیں اور استغفار بھیجے کیا وہ تم تک پہنچتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، تمہارا ہر تحفہ ہر روز مجھ تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا تم جانتے ہو میں تمہاری دعاؤں کا بدلہ چکانے سے قاصر ہوں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے، میرا ایک نہایت قریبی دوست انتقال کر گیا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ دعا اور استغفار کیا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میری دعائیں اور استغفار تم تک پہنچتے ہیں؟ وہ خوشی سے مسکرا کر بولا، ہاں، تمہاری دعائیں مجھ تک پہنچتی ہیں اور وہ مجھے راحت اور سکون پہنچاتی ہیں۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے اور کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ان آزمائشوں میں سے ایک پیاروں کا جدا ہو جانا ہے، جیسے والد، والدہ یا کوئی اور قریبی رشتہ دار۔ بہت سے لوگ اپنے مرحوم عزیزوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کے حقوق میں کمی پر ندامت محسوس کرتے ہیں۔ وہ افسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے۔ یہ احساس انسان کو غم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور دل میں ملامت اور حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس بارے میں اپنی سوچ اور عمل کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ بعد کی جستجو اور پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جسے شیطان مومنین کے دلوں میں غم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شیطان کو شکست دینے کا نسخہ۔ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جو شیطان کو بے بس کر دے اور آپ کے مرحوم عزیز کے لیے خوشی، راحت اور بشارت کا باعث بنے؟ وہ عمل ہے فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنا۔ جتنا ممکن ہو ان کے لیے دعا کریں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی دعا ان کے لیے قبر کی راحت، جنت کی بشارت اور اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس جذباتی کیفیت کو دعا میں ڈھال دیں۔ وہ دعا جو جنت کے دروازے عبور کر کے آپ کے والد، والدہ یا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان تک پہنچے۔ دوسروں کو بھی ان دعاؤں میں شامل ہونے کی ترغیب دیں اور یاد رکھیں کہ صرف جذباتی باتیں اور آنسو مرحوم کے کسی کام نہیں آتے، بلکہ فائدہ صرف عمل یعنی دعا، استغفار اور صدقے سے ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں یعنی ان کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جن میں سے ایک ہے نیک اولاد کی دعا۔ تو کیا آپ وہ ذریعہ نہیں بن سکتے جو اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کے اعمال کو جاری رکھیں، ان کی قبر کو دعا اور استغفار سے روشن کرے؟ محمد المختار سے کسی نے ان کے والد کی وفات پر افسوس کرتے ہوئے کہا، جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی غم نہ کرو، اب سچی وفاداری اور نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ وفا جو دکھاوے اور شہرت سے پاک ہوتی ہے۔ اب صرف تم ہی ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو اور جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ یہی عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، روح کو راحت بخشتا ہے اور جدائی کے غم کو کم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، مجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا جاتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ آپ کی دعا اور استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا سے جانے والے عزیز کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور انہیں جنت میں بلند درجات عطا کر سکتا ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں، صرف آنسو اور افسوس کافی نہیں، مرحوم کو آپ کی دعاؤں، استغفار اور صدقات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی نیکی اور وفا کرنا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے۔ اب اپنے مرحوم کو وہ تحفہ دیں جو وہ اپنی قبر میں پسند کرے گا، اور وہ ہے آپ کی سچی دعا، استغفار اور صدقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے ساتھی عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں۔ آمین۔